قوم کی بستی میں ہر طرف بگاڑ پھیل چکا تھا۔ لوگ جھگڑوں، دھوکوں اور بتوں کی غلامی میں ایسے اندھے ہو چکے تھے کہ حق ان کے سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا تھا۔ انہی حالات میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی فرمائی اور انہوں نے لوگوں کو صاف اور کھری بات کہی کہ تمہاری نجات اسی میں ہے کہ ایک اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ مگر سچ ہمیشہ سب کو پسند نہیں آتا۔ زیادہ تر لوگ تمسخر کرتے ہوئے پیٹھ موڑ گئے۔ کچھ مخلص اور عاجز لوگ ضرور تھے جو خاموشی سے سن لیتے، لیکن اکثریت نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ نوح علیہ السلام نے اکیلی راتوں میں سجدوں میں گریہ کیا، مگر قوم کی ہٹ دھرمی کم نہ ہوئی۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ ایک عظیم کشتی بنانی ہے۔ وہ لکڑیاں کاٹتے، جہاز جوڑتے، پسینہ بہاتے رہے، اور لوگ پاس کھڑے ہنستے رہے۔ خشکی پر کشتی، یہ کیسی عقل ہے؟ ان کے طنز ان کی جہالت کو نہیں روک سکے۔ ہدایت ہمیشہ انہی کے نصیب میں ہوتی ہے جو دل کھول کر سنتے ہیں، اور یہ اکثریت کا کام نہیں۔ جب آسمان سیاہ پڑنے لگا، ہوائیں بدلیں، جانور جوڑوں کی صورت میں کشتی کی طرف بڑھنے لگے، تب بھی زیادہ تر لوگ ہر نشانی کو اتفاق سمجھ کر ٹالتے رہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب بارش تیز ہوئی، زمین سے بھی پانی ابل کر نکلا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بستی دریا بن گئی۔ لوگ جان بچانے کے لیے بھاگے، چیخے، چڑھائیوں پر چڑھے، مگر سچائی اس وقت بھی ان کے دلوں میں نہیں اتری، کیونکہ حق سے محروم ہونے کا فیصلہ اکثر انسان خود ہی کرتا ہے۔ کشتی موجوں کے اوپر چلتی رہی، یہاں تک کہ طوفان ختم ہو گیا اور اللہ کی کشتی پہاڑوں پر ٹھہر گئی۔ چند سچے لوگ زندہ بچے، وہی جو ابتدا میں سننے کے لیے تیار تھے۔ باقیوں کے لیے یہ واقعہ تاریخ کی وہ کھلی گواہی بن گیا کہ سچ ہمیشہ الپ اقلیت کو متاثر کرتا ہے، اکثریت کو نہیں۔